تو آج ہم بات کریں گے جناب افکار علوی صاحب کے حوالے سے۔ تقریباً 2 مہینے پہلے میں نے افکار علوی صاحب کی نظم مرشد پڑھی، تو یقین جانیے کہ یہ نظم مجھے بہت اچھی لگی، سوائے اس میں کچھ جو خامیاں ہیں جہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ مرشد ہماری فوج کیا لڑتی حریف سے، تو اس میں ناقدین بہتر جانتے ہیں کہ اس میں وزن کے حوالے سے غلطی ہے۔ اور دوسرا، مرشد خدا کی ذات پہ اندھا یقین تھا، افسوس اب یقین بھی اندھا نہیں رہا۔ اسی طرح سے ایک اور شعر تھا کہ جس میں افکار صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مرشد آپ نے جو پہلے صحیفے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے جو صحیفے بھیجے ہیں ان سے مسائل حل نہیں ہوتے، آپ اب کوئی اور صحیفہ بھیجیں۔ خیر، ان 2-3 اشعار کے علاوہ مجھے یہ نظم بہت اچھی لگی۔ اچھا، اس میں ایک حیت کا مسئلہ بھی تھا کہ اس کی کوئی حیت نہیں ہے، لیکن اس کی سادگی، اس کے موضوعات کو دیکھتے ہوئے وہ جو حیت کا مسئلہ ہے اس کو بھی اگنور کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے افکار علوی صاحب کی جو نظم کے 3 حصے ہیں ان میں سے 2 حصے ریکارڈ کر کے اپنے اسی چینل پر اپلوڈ بھی کیے تھے۔ تو میں ان سے کبھی نہیں ملا، افکار علوی صاحب سے، ان سے نہ کوئی میرا کوئی مسئلہ ہے، نہ ان سے دوستی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن چند دن پہلے، تقریباً 2 سے 3 دن پہلے، فیس بک پر ایک نظم میرے سامنے آئی، پروردگار، اور وہ نظم تھی ناصر ملک صاحب کی۔ تو اس پر جب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ وہ نظم کوئی 5 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے۔ تو مجھے یہ سن کر بڑا دھچکا لگا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نظم پروردگار میں اور نظم مرشد میں اتنی مماثلت کیسے ہو سکتی ہے۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا، افسوس اس بات کا کہ افکار علوی صاحب نے تمام کے تمام خیالات ناصر ملک صاحب کی نظم پروردگار سے لیے ہیں۔ اور یقین جانیے میرے لیے یہ خبر جو ہے، یہ خبر سمجھ لیں یا یہ پوسٹ وہ جو میں نے فیس بک پر پڑھی، وہ بہت تکلیف دہ تھی۔ پھر میں نے کچھ اور ناقدین کے کچھ اقتباسات بھی پڑھے جہاں وہ بھی یہ کہتے نظر آئے کہ ناصر ملک صاحب نے یہ نظم بہت پہلے لکھی تھی۔ خیر، اب کیا جا سکتا ہے کہ افکار علوی صاحب، میرے خیال میں تو افکار علوی صاحب کو ناصر ملک صاحب سے معذرت کرنی چاہیے اور اپنی اس نظم سے بھی دستبردار ہونا چاہیے۔ خیر، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو اس میں ثبوتوں کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ یہ وضاحت کر سکوں کہ واقعی یہ نظمیں آپس میں بہت حد تک ایک دوسرے سے مماثل ہیں۔ ناصر ملک صاحب شروع کرتے ہیں کہ پروردگار آپ کوئی حل نکال دیں، یا مجھ کو اس ہجوم سے باہر اچھال دیں۔ اور افکار صاحب کہتے ہیں کہ جی مرشد پلیز آج مجھے وقت دیجئے، مرشد میں آج آپ کو دکھڑے سناؤں گا۔ میں یہاں پر پوری نظمیں پیش نہیں کروں گا، چند مصرے پیش کروں گا، چند اشعار پیش کروں گا۔ ناصر صاحب کہتے ہیں کہ ایک فوج زوم فتح لیے غرق ہو گئی، ایک فوج زوم فتح لیے غرق ہو گئی، ایک نوک پر بلند ہوا سر کٹا ہوا، میری شکست بوجھ نہیں ہے ضمیر پر، میں ایک تھا خداؤں کے آگے ڈٹا ہوا۔ اب افکار صاحب دیکھ لیں، مرشد ہماری فوج کیا لڑتی حریف سے، مرشد اسے تو ہم سے ہی فرصت نہیں ملی، مرشد بہت سے مار کے ہم خود بھی مر گئے، مرشد ہمیں زرہ نہیں تلوار دی گئی، مرشد خدا کی ذات پہ اندھا یقین تھا، افسوس اب یقین بھی اندھا نہیں رہا۔ پچھلے دنوں میں ایک ناقد کی ایک تحریر پڑھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب کوئی شاعر
کسی دوسرے شاعر کا خیال چراتا ہے تو وہ جو خیال چراتا ہے وہ دراصل اس شعر سے بھی اچھا کہہ لیتا ہے، اور اس لیے اچھا کہہ لیتا ہے کہ وہ پہلے اسے پڑھ چکا ہوتا ہے اور اپنے خیال کو وہ مزید اچھا کر لیتا ہے، جبکہ وہ خیال اس کا ہوتا نہیں، سرکہ ہوتا ہے یا چربا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ لیں۔ آگے ناصر صاحب کہتے ہیں کہ یہ بندہ پروری ہے کہ گاؤں کا ہر غریب اس نامراد پیٹ کی سولی پہ چڑھ گیا، سرپنچ کو بچاتے رہے ڈھاٹا پوش لوگ اور گاؤں سر اٹھانے کے لائق نہیں رہا۔ افکار صاحب دیکھیں جی، مرشد ہمارے ورثے میں کچھ بھی نہیں سو ہم بے موسمی وفات کا دکھ چھوڑ جائیں گے، مرشد کسی کی ذات سے کوئی گلہ نہیں، اپنا نصیب اپنی خرابی سے مر گیا، مرشد وہ جس کے ہاتھ میں ہر ایک چیز ہے، شاید ہمارے ساتھ وہی ہاتھ کر گیا۔ اب ان مصروں پر، ان اشعار پر دیکھیں تو دونوں کے خیالات بہت حد تک ملتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں جی، مذہب کے حوالے سے بات آ گئی۔ مذہب کے دشمنوں نے بھی دشمن کہا مجھے، مذہب پرست گاؤں نے کافر بنا دیا، مذہب نے میرا جسم بچانا تھا آگ سے، مذہب کے ٹھیکے داروں نے زندہ جلا دیا۔ اب ناصر ملک صاحب مذہب کے جو ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں ان پر تنقید کر رہے ہیں، اور یہاں دیکھیں افکار علوی صاحب، پروردگار آوے کا آوا بگڑ گیا، یہ کس کو تیرے دین کے ٹھیکے دیے گئے، ہر شخص اپنے باپ کے فرقے میں بند ہے، پروردگار تیرے صحیفے نہیں کھلے، جو ہو گیا سو ہو گیا اب مختیاری چھین، پروردگار اپنے خلیفے کو رسی ڈال۔ خلیفے سے مراد وہی مذہب کے ٹھیکے دار جو بنے ہوئے ہیں۔ تو دیکھ لیں کہ ناصر ملک صاحب اور ان کی یہ مصرے، یہ اشعار بھی آپس میں کس حد تک ملتے جلتے ہیں۔ آگے ناصر صاحب کہتے ہیں کہ قاتل کو دیکھتے ہوئے سچ بولتا رہا، یوں مجھ سے اپنا آپ چھپایا نہیں گیا۔ یعنی ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا قاتل بھی میرے سامنے تھا، یعنی مجھے ڈر تھا کہ میں قتل ہو جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنا آپ چھپایا نہیں، جو حق بات تھی وہ میں نے کی۔ اور مرشد صاحب دیکھ لیں، مرشد میں لڑ نہیں سکا پر چیختا رہا، مرشد بھی وہی بات کر رہا ہے کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اس سے لڑ سکتا، لیکن میں نے کیا کیا، میں خاموش نہیں رہا۔ اور یہی بات ناصر صاحب نے کہی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سچ بولتا رہا، یہ بھی کہتے ہیں کہ جی خاموش رہ کے ظلم کا حامی نہیں بنا۔ تو یہاں بھی دیکھ لیں کہ کس حد تک مماثلت ہے۔ ناصر صاحب کہتے ہیں دھرتی کے سورماؤں کو مجرم کہا گیا اور حملہ آوروں پہ کتابیں لکھی گئیں، تاریخ ورغلاتی رہی جھوٹ سے ہمیں، نغموں سے ہر محاذ پہ جنگیں لڑی گئیں۔ اب دیکھ لیں افکار علوی صاحب، پروردگار ظلم پہ پرچم نگوں کیا، ہر سانحے پہ صرف ترانے لکھے گئے، تاریخ ورغلاتی رہی جھوٹ سے ہمیں، نغموں سے ہر محاذ پہ جنگیں لڑی گئیں۔ اب کوئی یہاں پر یہ بتائے، اور افکار علوی صاحب خود بھی غور کریں کہ اتنی ڈھٹائی، اتنی بے شرمی شاعر میں نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھ لیں نغموں سے ہر محاذ پہ جنگیں لڑی گئیں، اور افکار صاحب کہتے ہیں کہ ہر سانحے پہ صرف ترانے لکھے گئے۔ بہرحال جی، ہمارا کام یہ تھا کہ ہم جو حقائق ہیں، اور اردو شاعری میں، اردو ادب میں جو لوگ سرقہ بازی سے یا چربا سے کام لیتے ہیں، متشاعر ہیں یا متشاعرات ہیں، تو ان کو کچھ حد تک بے نقاب کرنا، تاکہ جو سچے لوگ ہیں، جو کھرے لوگ ہیں، جو واقعی ادبی لوگ ہیں، وہ ادب کی خدمت کریں، نہ کہ ایسے لوگ سامنے آ جائیں جنہیں کہ شاعری کا کچھ پتہ ہی نہ ہو، اور وہ اپنا کلام ادھر سے چرا لیں، ادھر سے چرا لیں، چربا بنا لیں، سرقہ کر لیں، استفادہ کر لیں۔ استفادہ خیر ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بہت زیادہ غلط ہے
اور میرے خیال میں شاعروں کو اس سے باز آ جانا چاہیے، اور متشائرات جو ہیں، جو شاعرہ ہیں، اور ان کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ وہ کیا کرتی ہیں اور وہ کلام کہاں کہاں سے لاتی ہیں اور کیسے لاتی ہیں۔ تو خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی موقع ملا تو اس پر بات کریں گے۔ یہاں جو بات مقصود تھی وہ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ اب انصاف قارئین پر ہے۔ ممکن ہے کہ میری رائے غلط ہو، لیکن جو رائے ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ثبوت آپ کے سامنے ہیں، دلائل آپ کے سامنے ہیں۔ تو اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں۔